میرے بھائیوں، یہ جانوروں کی مثال ہم نے دی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا کی زندگیوں کا حال دیکھیں، لوگوں کے حال معلوم کرے. ٹھیک اسی طرح بعض وہ لوگ تھے جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر، بینک بیلنس کے بلبوتے اپنے کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا، اپنے غریبوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا، اپنے چھوٹوں کو مارا جاتا تھا. ٹھیک اسی طرح جس طرح شیر اپنے سے کمزور جانوروں پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح پہلے کے انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا. تو بشکل انسان حقیقت میں جانور. دوسری قسم کے انسان وہ ہے جو اپنی ہی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آپ نے تاریخ میں بے شمار واقعات پڑھے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث سے پہلے دنیا ایسے فساد میں موجود تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر مجبور تھے. اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نامرد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس بے عزتی اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس زمانے کا انسان اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. ٹھیک اسی طرح جس طرح دوسرے جانور یعنی کتیانی اور سورنی کی مثال ہے. تیسرے جانور سانپ اور بچھو جو اپنی خواہش پوری کرتا ہے. آپ روم امپائر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت کے شہزادے شہزادیاں، راجا رانیاں اپنی خواہش مٹانے کے لیے اپنے گورنروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات ایک محفل قائم کرو. چنانچہ رات کو محفل قائم کی جاتی، اسٹیج لگ جاتا، شہزادے شہزادیاں اسٹیج پر بیٹھے رہتے، شراب نوشی ہوتی، شراب کی جام آپس میں ٹکراتی. جب نشے میں دھت ہو جاتے تو اس وقت کے شہزادے شہزادیاں، اس وقت کے راجا رانیاں یہ کہا کرتے تھے کہ لاؤ ہماری خواہش پوری کرنے کی چیز، لاؤ ہمارے مزے کی چیز. تو اس وقت ان کے رعایا، ان کے گورنر دو لوگوں کو لایا جاتا تھا جو بیچارے غریب مسکین کمزور تھے. ان کو لایا جاتا، ان کے سامنے مٹی کے تیل ڈال کر ان میں آگ جلائی جاتی. وہ انسان تڑپتا، انسانیت تڑپتی، لیکن وہ شہزادے شہزادیاں جو مثل جانور تھے ان میں رتی برابر خوف نہیں ہوتا، نہ ذرہ برابر افسوس ہوتا، بلکہ وہ یہ کہتے کہ اب بڑا مزہ آ رہا ہے. میرے بھائی، جس طرح جانوروں کی میں نے 3 مثالیں ذکر کی، پہلے کے انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارا کرتے تھے.